1 دسمبر آمد کا پہلا سوموار۔ خداوند تمام اقوام کو خدا کی بادشاہت کی ابدی سلامتی میں باہم فراہم کرے گا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 2 باب 1 تا 5 آیت پر مشتمل ہے۔ وہ کلمہ جو اشعیاء بن اموس نے یہودا اور یروشلم کی بابت رویا میں پایا، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر استوار کیا جائے گا اور پہاڑیوں سے بلند کیا جائے گا، اور تمام امتیں اس کی طرف روانہ ہوں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف یعنی یعقوب کے خدا کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں سکھائے گا تو ہم اس کے رستوں میں چلیں گے، کیونکہ صہیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا۔ وہ بہت سی قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی قوموں کا انفصال کرے گا، تو وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے نیزوں کو درانتیاں بنائیں گی۔ پھر قوم پر قوم تلوار اونچی نہ اٹھائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کی مشق نہ کریں گی۔ اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کے نور میں چلیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب: مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے قدم کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا۔ جماعتی جواب: مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند تیرے جانے اور تیرے آنے کی اس وقت اور ابد تک حفاظت کرے گا۔ جماعتی جواب: مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ نعرہ ہم: اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اور اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا، اور ہم بچ جائیں گے۔ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے تاکہ آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہ لیں۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسروں کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا، اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں
کہ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آمد کے موسم کا پہلا سوموار۔ آج ہم آمد کے موسم کے دوسرے دن میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح آ چکے ہیں، مسیح ہمارے درمیان زندہ ہیں اور مسیح دوبارہ آنے والے ہیں۔ آج کی بائبلی تلاوتیں ہمیں امید، ایمان، اتحاد اور خدا کی بادشاہی کی افاقیت سکھاتی ہیں۔ آئیں ایک ایک کر کے ان تلاوتوں پر غور کریں۔ اشعیا: خداوند تمام قوموں کو اپنی ابدی بادشاہی میں امن کے ساتھ جمع کرے گا۔ اشعیا نبی ایک حیرت انگیز مستقبل کی تصویر کھینچتے ہیں۔ خداوند کے گھر کا پہاڑ سب پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوگا، ساری قومیں اس کی طرف آئیں گی۔ آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں تاکہ وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے۔ لوگ کہیں گے خدا قوموں کے درمیان انصاف کرے گا، جنگیں ختم ہوں گی، تلواریں توڑ کر پھالیں بن جائیں گی، نیزے درانتیوں میں بدل جائیں گے۔ یہ منظر انسان کے بنائے ہوئے امن کا نہیں بلکہ خدا کے قائم کردہ ابدی امن کا ہے۔ آخر میں اشعیا فرماتے ہیں، آؤ ہم خداوند کے نور میں چلیں۔ یہ الفاظ آمد کے دل کو بیان کرتے ہیں، اندھیرے سے نکل کر خدا کی روشنی کی طرف آ جانا۔ زبور: خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ کلمات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری اصل مدد خدا سے ہے۔ وہ ہمارے جانے اور آنے کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر وقت میں ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے جماعتی جواب ہے، مجھے خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا، آؤ ہم خداوند کے گھر چلیں۔ آمد خدا کے گھر کی طرف لوٹنے کا موسم ہے، دعا میں، توبہ میں اور امید میں۔ نعرہ حمد: اے لشکروں کے خدا، ہمیں بحال کر، اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا اور ہم نجات پائیں گے۔ آمد میں ہم خدا سے بحالی مانگتے ہیں، دل کی بحالی، ایمان کی بحالی، روح کی پاکیزگی۔ یہ موسم تبدیلی کا موسم ہے۔ انجیل: بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے، آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہ لیں گے۔ یہ واقعہ یسوع اور ایک غیر قوم کے رومی صوبیدار کے درمیان گفتگو کا ہے۔ جب اس نے اپنے بیمار نوکر کے لیے یسوع سے شفا مانگی تو کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آ، صرف ایک بات ہی کہہ تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ یہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یسوع حیران ہو گئے اور فرمایا، ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ پھر یسوع نے وہ تاریخی جملہ کہا، بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور بادشاہی میں بیٹھیں گے، یعنی خدا کی بادشاہی ہر قوم کے لیے ہے۔ نجات محدود نہیں، ایمان دروازے کھول دیتا ہے۔ خدا کسی کو خارج نہیں کرتا۔
آمد کا ایک بڑا سبق یہی ہے، نجات سب کے لیے ہے، جو ایمان لائے وہ شامل ہو جائے گا۔ ہر تلاوت کا مشترکہ پیغام یہی ہے۔ عشایہ، خدا سب قوموں کو اکٹھا کرے گا۔ زبور، خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ انجیل، خدا کی بادشاہی پوری دنیا کے لیے ہے۔ آمد کا موسم ہمیں بلاتا ہے خدا کے نور میں چلنے کے لیے، اپنی روحانی نیند سے جاگنے کے لیے، ایمان میں بڑھنے کے لیے، یسوع کے آنے کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ یہ موسم صرف خوشی کا نہیں، تیاری کا موسم ہے۔ آمد کی عملی سیکھ۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ تبصرہ دیتی ہیں، خدا ہمیں اپنے پہاڑ، اپنے گھر، اپنی حضوری کی طرف بلاتا ہے۔ امن کا اصل سرچشمہ خدا ہے۔ ایمان خدا کو متاثر کرتا ہے۔ نجات ہر کسی کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے دل، گھر اور زندگی کو مسیح کے لیے تیار کرنا ہے۔ آمد کا موسم ہم سے مانگتا ہے امید، شکر گزاری، بیداری، محبت اور ایک نئی شروعات۔ اے آسمانی باپ، آمد کے اس بابرکت موسم میں ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر، ہمیں اندھیرے سے نکال کر اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق دے۔ اے یسوع مسیح، ہمیں صوبیدار کی مانند سچا ایمان عطا کر، ایسا ایمان جو تیرے ایک لفظ پر بھروسہ رکھے۔ ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر اور ہماری زندگی میں اپنی محبت کو ظاہر کر۔ اے روح القدس، ہماری روحوں کو بیدار کر، ہمارے دل نرم کر اور ہمیں وہ امن عطا کر جو صرف خدا دے سکتا ہے۔ ہم سب تیرا انتظار امید، محبت اور جاگتی ہوئی روح کے ساتھ کرتے ہیں، یسوع مسیح کے مقدس نام میں، آمین۔